بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی ایم اے پنجاب کے تمام ممبرز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے 2 سال پہلے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا۔ 23 اکتوبر سے میں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور اس دن جنرل باڈی میٹنگ میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ اب میں نے سوچا کہ میں اپنے تمام ممبرز کو ایک تو شکریہ ادا کر دوں اور میں انہیں سے یہ شیئر کروں کہ اگلے 2 سال میں، جو کہ ایک کافی لمبا عرصہ ہے، اس کے اندر ہم کیا کرنا چاہیں گے اور ہمیں امیجیٹ کون کون سے پرابلمز ہیں جو ہم نے ایڈریس کرنے ہیں۔ سب سے پہلا پرابلم جو سب لوگوں کا ہے وہ ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا۔ پچھلے تقریباً 5 سال سے پی ایم میں پنجاب کی وہ کمیٹی یا وہ ٹیم جو ہیلتھ کیئر کمیشن سے مذاکرات کرتی رہی ہے تاکہ جو ان کے رولز ریگولیشنز ہیں ان کو ہم اس طرح کر سکیں کہ وہ قابل عمل ہو سکیں، اور دیز شوڈ بی ڈویبل اینڈ پریکٹیکل ہونے چاہیے، دیز شوڈ ناٹ بی اونلی کٹ اینڈ پیسٹ۔ الحمدللہ ہم نے کافی حد تک اس کے اندر کامیابی حاصل کر لی ہے اور ہیلتھ کیئر کمیشن کو یہ کنونس کیا ہے کہ جو رولز ریگولیشنز انہوں نے امپورٹ کیے تھے کٹ اینڈ پیسٹ والے، وہ ہمارے ہاں نہیں چلتے اور ان کو کافی حد تک ہم نے سافن کر دی ہے۔ انشاءاللہ ودن اباؤٹ 1 to 2 months ہم آپ لوگوں کو کلیئر میسیج دیں گے اور کلیئر انسٹرکشن دیں گے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ہم نے کیسے رجسٹریشن کرانی ہے اور کیسے لائسنسنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں مکمل طور پہ تمام ممبرز کو میں گائیڈ کروں گا اور اس کے لیے ویڈیوز ایسی ریلیز کروں گا کہ جس سے کے مطابق جو ان کے سٹینڈرڈز کو ہم نے کیسے تھیوری فارم سے پریکٹیکل میں کیسے لے کے آنا ہے۔ اینڈ آئی ٹیل یو کہ یہ کوئی بہت زیادہ کاسٹلی کام نہیں ہے کہ ہاسپٹلس کو ان سٹینڈرڈز کے مطابق کرنا۔ سٹینڈرڈز کا ہمیں فائدہ بھی ہے۔ سٹینڈرڈز کا اس لیے فائدہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر میڈیکل نیگلیجنس کا اور میڈیکل میل پریکٹس کا اس پہ الزام لگتا ہے تو تاکہ وہ ایک خاص سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہوں اور وہ کسی کو اسی طرح کر کے جج کرے۔ اینڈ آئی اگین اشور یو کہ وہ سٹینڈرڈز اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرح کرا لیے ہیں کہ وچ آر پریکٹیکل اور وچ آر ڈویبل۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب میں ساری ویڈیوز ریلیز کروں گا جو یو کین سے کہ ٹریننگ ٹائپ کی ویڈیوز ہیں کہ ہم نے کیسے، فار ایگزامپل ہم نے کوالٹی کنٹرول کمیٹی بنانی ہے یا ہم نے اپنے پیپرز کو بنانا ہے یا ہم نے اپنے آڈٹس کرنے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے۔ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ۔ وہ تھوڑا سا فیئر سا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈیفیکلٹ ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کو جو ہمارے امیجیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ ڈاکٹر تنویر ہیں ان کی سربراہی کے اندر، اور باقی ڈاکٹر عاطف ہیں، ڈاکٹر جو ابھی آنے والے جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ڈاکٹر کامران سعید، ڈاکٹر شاہد، ہم سب لوگوں نے مل کے اللہ کا شکر ہے کہ اسے اس طرح کر دیا ہے کہ یہ اب پریکٹیکل ہوگا۔ دوسرا جو ہمارا اس وقت ایک اور ایشو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کا ایشو ہے۔ میں پریکٹیکلی ہیلتھ کارڈ سے کوئی زیادہ اس کی فیور میں نہیں ہوں، لیکن اگر یہ ہیلتھ کارڈ گورنمنٹ کا یہ ہے اور میرے کئی اور دوستوں کا بھی یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ شاید لوگوں کی بہتری کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن جو ریٹس ہیلتھ کارڈ کے اندر ڈفرینٹ پروسیجرز کے رکھے گئے ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ پھر آپ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے سٹینڈرڈز کے مطابق کسی مریض کو ہرگز ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ اور میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے اندر جو تو بڑے ہاسپٹلز ہیں، جن کو میں کہتا ہوں کارپوریٹ ہاسپٹلز ہیں، ان کے اندر جو پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے ریٹس تو بہتر ہیں، لیکن جو کامنلی جو میجورٹی آف ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں ان کے ریٹس بہت کم ہیں، اور انہی میجورٹی ہی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ریٹس بہتر ہونے چاہیے، ادروائز لوگوں کو سب سٹینڈرڈ میڈیکل کیئر ملے گی۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم بہت جلد جو اسٹیٹ لائف کے ہیڈ ہیں ان سے بھی ملیں گے، جو اس کے میڈیکل ڈویژن کے ہیں ان سے بھی ملیں گے، اور ہم چیف منسٹر سے بھی ہیلتھ کارڈ کے سلسلے میں ملنا چاہیں گے کہ اگر وہ واقعی سیریس ہیں کہ لوگوں کو اچھی سہولت ملنی چاہیے، اسٹینڈرڈ کی سہولت ملنی چاہیے، تو اسٹینڈرڈز وداؤٹ اسپینڈنگ منی کین ناٹ بی اچیو۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ انشاءاللہ آئی ول ڈو دیٹ۔ تیسرا جو ہمارا اس وقت مسئلہ ہے وہ ہے پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کا۔ اگرچہ پارلیمنٹ نے پی ایم ڈی سی ایکٹ پاس کر لیا ہے، لیکن اگر اس ایکٹ کو اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں تو پی ایم سی ایکٹ اور پی ایم ڈی سی ایکٹ کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ابھی بھی سلیکٹڈ کمیٹی، نامینیٹڈ کمیٹی بنے گی، پہلے بھی یہی تھا۔
پہلے بھی یہی تھا کہ اس میں نان ڈاکٹرز شامل تھے، اب بھی انہوں نے نان ڈاکٹرز شامل کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک پی ایم اے پنجاب کی کمیٹی بنا کے وی ول میٹ ود دی پریزیڈنٹ ود دی منسٹر ہیلتھ جو ہیں، جو اسلام آباد میں فیڈرل منسٹر ہیلتھ ہیں، ان سے ملیں گے، اور جو منسٹری آف ہیلتھ ریگولیشن کے سیکریٹری ہیں ان سے بھی ملیں گے، اور ان کو ہم اس کے پیرلل انشاءاللہ ایک پورا پی ایم ڈی سی کا ایکٹ بنا کے دیں گے کہ یہ ایکٹ ہے جو پروبیبلی جو ڈیفینیٹلی ہماری نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے وہ ہے، بلکہ ایز سچ میڈیکل ایجوکیشن کے لیے دیٹ از موسٹ افیکٹو وچ از پریزنٹ ان موسٹ آف دا کنٹریز. کیونکہ ابھی جو پی ایم ڈی سی بنے گی وہ کسی ایک پارٹی کی ہوگی، جو ہی نئی پارٹی آئے گی وہ ان ممبرز کو ختم کر کے اپنے ممبرز لگائے گی. سو ود ایوری چینجنگ گورنمنٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز ول بی چینج، اور جو فارن کے وہ والی ایکریڈیٹنگ باڈیز ہیں جن کا حصہ بننا ہمارے لیے کمپلسری ہے، دے ول آلویز ریمین کنفیوزڈ، اور کہ جی پاکستان کے اندر ایکچولی کیا ہو رہا ہے اور وچ از رائٹ وچ از رانگ. انشاءاللہ وی ول ڈو دیٹ. میری خواہش یہ ہوگی کہ میں تمام ممبرز کے ساتھ رابطہ رکھ سکوں. اس کے لیے انشاءاللہ آئی ول ریچ ٹو آل دا ڈسٹرکٹس ایٹ لیسٹ ونس ڈیورنگ دوز 2 ایئرس، اور میری تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز سے اور پروونشل ہیڈ کوارٹرز سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی ایگزیکٹو باڈیز کے اندر آپ کوئی بھی ایسا کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں تو اس کو آپ کائنڈلی ایک ریٹن فارم کے اندر وہ ضرور پی ایم اے پنجاب کو بھیج دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ڈسٹرکٹ جو باڈیز ہیں ان کی جو ایگزیکٹو باڈیز ہیں ان کے اندر کیا کیا ڈیسیژنس ہوئے ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ڈسٹرکٹس کے اندر اپنے الیکشنز ریگولرلی کرایا کریں، تاکہ اس سے ایک جو آپ کی باڈی ہے وہ وائبرنٹ رہتی ہے اور ایک ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا ہے. الیکشن کے حوالے سے میرا ایک اپنی اوپینین ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے جس سے ایگری کرنا ضروری نہیں کہ آپ لوگ اس سے ایگری کریں. یو کین ڈفر ود دیٹ، بٹ دیٹ از پیورلی اونلی اینڈ اونلی مائی اوپینین. اٹ از ناٹ ریئلی سم فارم آف یو کین سے کہ بائنڈنگ ہے یا وہ ہے. اٹ از مائی اونلی اوپینین. میرے خیال میں نہیں بلکہ پی ایم میں ایکچولی ایک پروفیشنل باڈی ہے، اور اس کے جو آفس بیررز ہیں ان کے پاس کوئی لیگل یا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نہیں ہوتی. یہ ایک قسم کی والنٹری پوسٹ ہیں، اینڈ دیز آر ناٹ آنریری پوسٹ، دیز آر والنٹری الٹرسٹک پوسٹ، جس کے لیے لوگ خود آپٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں اپنا، اور وہ لوگ آپٹ کرتے ہیں جو اب اس کے لیے اپنا ٹائم بھی دے سکیں اور پیسہ بھی خرچ کر سکیں. لہٰذا اگر کسی جگہ کے اوپر ایسے کئی افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم اب لیڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کمیونٹی کے لیے والنٹری ورک زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، تو اگر کسی جگہ پہ بھی مل جل کے کنسنسس کے ساتھ کسی ایک کو بنا دیا جائے تو ڈاکٹرز کی بائنڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. ہم ڈاکٹرز لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، اور لائک ادر پروفیشنلز ہمارے اندر بھی پروفیشنل جیلسیز موجود ہیں. سو ہم ڈاکٹرز لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت فلمزی رشتوں کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، اور جب ہم الیکشن اس طرح کر کے کرتے ہیں جیسے پولیٹیکل پارٹیز کے گورنمنٹ کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے سے کافی دور ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر کسی جگہ پہ ایک سے زیادہ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اس والنٹری جاب کو بہت بہتر انداز میں کر سکتا ہوں، اور وہ دوسرے کسی کو کنونس نہیں کر سکتے اور الیکشن کرانا ناگزیر ہو جاتے ہیں، تو الیکشن کرانا بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وننگ پارٹی از دا رولنگ پارٹی، اور جو سیکنڈ پہ آتی ہے وہ کوئی لوزرز ہیں یا وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اپوزیشن اور رولنگ پارٹی کا اس لیے کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم سب نے ایک ہی ہمارا مینڈیٹ ہے، اور وہ ہے ڈاکٹرز کی بہتری. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی ڈسٹرکٹ کے اندر ایک جو گروپ ہے، گروپ آف فرینڈز، وہ جیت جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہیلتھ کیئر کمیشن کو صرف اس صورت میں ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے کہ اگر ان کے پریکٹیکل سٹیپس ہوں گے. تو کیا جو ہار جاتا ہے وہ یہ کہے گا نہیں جی ہم ہر جائز ناجائز چیز ہیلتھ کیئر کمیشن کی ہم سپورٹ کریں گے، کیونکہ جو رولنگ پارٹی ہے، سو کالڈ رولنگ پارٹی ہے، جو موجود ہوتے ہیں ان کا ڈفرینٹ ہے، ان کا ویو پوائنٹ ڈفرینٹ ہے، تو ہم نے ضرور اس سے ڈفر کرنا ہے. عام پالیٹکس کے اندر تو یہ موجود ہے، بٹ پروفیشنل باڈیز کے اندر تو اس طرح کا نہیں ہو سکتا. لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر الیکشن ہر سال کرائیں،
اور اگر آپ لوگ کنسنسس کے ساتھ آپ باڈی بنا لیتے ہیں تو وہاں یونٹی آف ڈاکٹرز زیادہ ہوگی. لیکن دس از آل انٹائرلی اپ ٹو یو. یہ صرف میری ایک اوپینین ہے اور سجیشن ہے. اٹ از ناٹ فار دا بائنڈنگ آف آل دا پیپل. ایک اور چیز جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم ہر مہینے آن لائن ورچوئل میٹنگ کیا کریں گے ود دی کونسل ممبرس، اور 3 months کے بعد ہم فزیکل میٹنگ کریں گے. میری اگین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ پروونشل کونسل میٹنگ ہوسٹ کریں، تاکہ وہاں لوگوں کو یہ لگے کہ جو آفس بیررز ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹس کے اندر پہنچتے ہیں، اور جو ہماری سینٹرل جو پروونشل باڈی ہے اٹ از ناٹ فار فرام اس. اور ادروائز بھی میں آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے. اگر کبھی بھی کوئی میری ہیلپ کسی جگہ پہ چاہیے ہو تو آئی ایم اویلیبل آل دا ٹائم، کیونکہ آئی ہیڈ والنٹیئرڈ فار اٹ، آئی ہیڈ آسکڈ فار اٹ. تھینک یو ویری مچ. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں ان 2 سالوں میں کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر سکوں. تھینک یو.